الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بقوم أنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محترم سامعین، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ اس کے ترجمے تفسیر کی بہت وسیع، بہت عریض باتیں ہیں، اور حالات زمانہ کے تعلق سے اس وقت کا دور جو چل رہا ہے، جب ہر طرف سے لوگوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہو، لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہو، اس کے لیے ایک شعر ہے جو حالات زمانہ پر بالکل صادق آتا ہے۔ شعر ہے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ اسی شعر اور جو میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، انہی دونوں کے حوالے سے جو کچھ مختصر وقت رہے گا انشاءاللہ بھرپور بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ اب شعر کا مطلب، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ مراد یہاں یہ ہے کہ جب کسی انسان کو دبانا چاہتے ہیں، آپ کسی کو آپ عقلی طور پر، مالی طور پر، جسمانی طور پر اسے پسپا کرنا چاہتے ہیں، شکست دینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کے فکر، اس کے عمل کو دبانا ہوگا، اس کی سوچ کو پہلے غائب کرنی ہوگی، اس کے فکر کو بدلنا ہوگا، اس کی سمجھ کو، اس کے فکر کو، اس کے غور کو، اس کے عمل کو، ہر چیز کو پہلے چینج کرنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جب اس کی بدل جائیں گی، اب اس کے آڑ میں اگر اس کے سامنے کچھ بھی کیا جائے گا تو اس کے زبان سے بس یہی نکلے گا، ہاں حالات ہی ایسے چل رہے ہیں تو ایسا ہو رہا ہے، حالات ہی ایسا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، ہم لوگ تو کچھ بول ہی نہیں سکتے ہیں، کیا کیا جائے۔
جب اس کی فکر کو چھین لیا جاتا ہے، اس کے عمل کو چھین لیا جاتا ہے، اس کا دماغ، اس کا عملی توازن ختم ہو جاتا ہے، اس کے سوچنے کی صلاحیت، اس کے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہر چیز جو مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے اسے برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسے اس وقت برباد نہیں لگتا ہے، اسے لگتا ہے کہ ایسا تو ہونا تھا کل، آج ہی ہو گیا۔ میں اشاروں میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج ہمارے اوپر کتنے ظلمات، کتنے مشکلات ہم لوگوں کے سامنے کھڑی کی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم آواز اس وقت کسی چیز پر اٹھاتے ہیں جب کوئی چیز عملی طور پر اور پوری کاغذی طور پر وہ عمل میں آ چکی ہوتی ہے، تب ہمارے اندر بیداری آتی ہے۔ مثال کے طور پر اب اگر آپ کو کسی گھر کو آگ کی جد سے بچانا ہے تو آگ لگ جانے کے بعد اس پر گریہ وزاری کرنا، اس پر رونا، آگ لگ گئی، سارا گھر جل گیا، سارا برباد ہو گیا، کوئی معنی، کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے۔ کسی چیز کو، آپ کو کسی چیز کی حفاظت کرنی ہے، کسی چیز پر آپ کو پہرا دینا ہے تو اس کو جلنے سے پہلے غور کرنا ہوگا، اسے کیسے بچایا جائے، اس کی حفاظت کس طرح کی جائے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ لیکن جب کوئی چیز پورے طور پر برباد ہو چکی ہو، پھر اس کے بعد ہم اس پر غور کرنا شروع کرتے ہیں، پھر اس پر ہم میٹنگ کرتے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، کوئی نتیجہ، کوئی معنی نہیں نکلتا ہے۔ پہلے اس چیز کو کرنا ہوگا۔ کچھ لوگ تو سوچتے ہیں کہ چلیے بہت سے عالم علماء ہیں، اللہ والے ہیں، ان سے دعا کرا لی جائے گی، ختم ہو جائے گی ساری چیزیں۔ اب آپ غور کریں کہ جو آدمی فیوچر میں، مستقبل میں ترقی کرنا چاہتا ہے یا اپنی قوم کو ترقی دینا چاہتا ہے، وہ آج سے ہی محنت کرتا ہے، لیکن جب اس کی محنت سفلتا تک پہنچتی ہے اس کی زندگی برقرار نہیں رہتی ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اس چیز میں محنت کرتے ہیں کہ جو ہماری زندگی ہی میں مل جائے، لیکن وہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہماری سوچ، ہماری فکر نہ بدلے اور ہم یہ سوچیں کہ آج ہم جو محنت کر رہے ہیں، اب اگر مثال کے طور پر آپ لے لیجئے، اگر انگریزوں کا قبضہ ہندوستان پر تھا، اگر وہ یہ سوچ کی محنت کرتے، مشقت اٹھاتے، اپنی قربانیاں پیش کیے ہوتے کہ ہمیں اس کا پورا فائدہ ملنا چاہیے، تو پھر دیش تو آزاد ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جتنے لوگوں نے آواز اٹھایا سب لوگ شہید کر دیے گئے۔ کسی کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، کسی کو کہیں چڑھا دیا گیا، کسی کو کالے پانی کے پاس اس کو سزا دی گئی، کسی کو جیل میں ڈال دیا گیا، اس طرح کیا گیا سارے لوگوں کے ساتھ۔ اگر یہ لوگ سوچتے، جبکہ ان کے ساتھ شرطیں بھی رکھی گئیں، آپ اپنی بات کو واپس لے لیں، آپ کو کالے پانی سے واپس لے آیا جائے گا، آپ اپنی بات کو واپس لے لیجیے، آپ کو جیل سے رہا کر دیا جائے گا۔ وہ جان رہے تھے کہ ہم سر پہ کفن باندھ کے آئے ہیں، اور آج کیا ہوگا اگر ہم آزادی میں آواز نہیں اٹھائے تو ہماری جانیں تو جائیں گی ہی، کل آنے والی نسلیں ہمیں گالیاں دیں گی کہ ہمارے پرخے اگر اچھے کام کر کے گئے ہوتے تو آج ہماری یہ حالتیں نہ ہوتی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی چیز پر اگر آپ کو آواز اٹھانی ہے تو آج آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن کل آنے والی پیڑھیاں آپ کو دعائیں دیں گی۔ آج دیکھو 15 اگست کے موقع پر، 26 جنوری کے موقع پر شہیدوں کو کتنی محبت سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے ہماری آسائش، ہمارے آرام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، اس وجہ سے۔ اور جب
یہ تو ایک دنیا کا حال ہے۔ آقا کریم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان 1400 سال آنے والی مشقتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات جو ان کی امت پر 1400 سال بعد آنے والی تھیں، اپنے صحابہ کرام کے درمیان کیوں رکھیں؟ صحابہ کرام کو سنانے کا مطلب کیا تھا؟ وہاں مطلب اور یہ تھا کہ کل اگر آج یہ صحابہ کرام کے درمیان باتیں میں نے رکھی ہیں تو ان کے ذریعے سے ان تک باتیں پہنچیں گی، اور جب یہ میری باتیں ان تک پہنچیں گی تو لوگ اس پر عمل کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہمارے اوپر مشکلات آنے والی ہیں، پریشانیاں آنے والی ہیں، تو پہلے سے ہم سترک ہو جائیں، پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ پریشانی آنے سے پہلے ہی اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس پر ڈٹ کر رہنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ قرآن و حدیث میں تو بار بار دجال کا ذکر آیا ہے۔ دجال کا ذکر کیوں آیا؟ نبی نے اس وجہ سے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو کس طرح کا ہوگا، اس کی شکل کیا ہوگی، اس کا طور طریقہ کیا ہوگا، کس طرح وہ مسلمانوں کو گمراہ کرے گا، ساری چیزیں ہمارے نبی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ذریعے اپنے امتیوں تک پہنچا دی۔ کیوں؟ تاکہ تم دجال کے آنے سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدہ کو پختہ کر لو، مضبوط کر لو، اور اتنا مضبوط کر لو تاکہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں سستی نہ اٹھانی پڑے، کاہلی پن نہ تمہارے اندر آ جائے۔ اپنے عقیدے کو اتنے مضبوط کر لو کہ جب تمہیں وہ گمراہ کرنا چاہے تو گمراہ نہ کر سکے، جب گمراہ کرنا چاہے تمہارے ایمان سے تمہیں پھیرنا چاہے تو پھر تم اپنے آپ کو یکٹف کر لو، اپنی ایمان اور عقیدے کو اور مضبوط کر لو۔ اور دوسری بات یہ کہ جو میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم حتی واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ، کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے حالت کو خود ہی نہ بدل لیں، اور جب اللہ تعالیٰ غضب فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ ذاہ و جلال میں فرماتا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو بدلنا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے، وہ بدل کے ہی رہے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ کسی قوم کو ہمیں کسی قوم پر عذاب اتارنا ہے تو پھر اللہ کے اس ارادے کو دنیا میں کوئی طاقت نہیں کہ اسے بدل دے۔ آج ہم دعاؤں کے بھروسے رہتے ہیں، پہلے آپ کو کسی چیز میں اترنا ہوگا، کسی چیز میں محنت کرنی ہوگی۔ آج کے 1400 سال پہلے جب معرکہ بدر قائم ہونے والا تھا، لوگ کئی مہینے پہلے جان گئے تھے کہ کفار و مشرکین مکے میں رہنے والے ہم چند مٹھی بھر مسلمانوں کو کچلنا چاہتے ہیں، مدینے میں رہنے والے مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام تو چاہتے یا رسول اللہ ہمارا تو 300 کا مقابلہ 1000 سے ہے، کیوں نہ آپ مدینے میں بیٹھ کر کے دعا فرما دیں، سارے لوگ مر جائیں، سارے لوگوں پہ آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، لوگ مرض میں مبتلا ہو جائیں، ختم ہو جائیں، ہمیں جنگ نہ لڑنا پڑے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، کسی چیز میں پہلے محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو کسی ہنر میں جانا ہے، آپ کو پیسے کمانا ہے تو بغیر پڑھے لکھے، بغیر ہنر کے آپ کوئی پیسہ نہیں کما سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ محنت کریں گے تو مزدوری کر لیں گے، لیکن 4 گالیاں روزانہ کھائیں گے آپ۔ لیکن آپ اگر عزت کا پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا۔ اگر کوئی علم کئی طریقے کا علم ہوتا ہے، علم پر میں نے بہت پہلے گفتگو کر لیا ہے کہ علم بہت طریقے کا ہوتا ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر ساری چیزیں دعاؤں سے ہو جائیں تو پھر نبی آخر الزماں سے زیادہ مقبول دنیا میں کون ہو سکتا ہے، جن کا مرتبہ فرشتوں سے بھی زیادہ اعلیٰ، تمام انبیاء سے بھی زیادہ اعلیٰ، جن کی زبان سے جو نکل جائے وہ ہو کے رہے، جن کے صدقے میں ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی،
تو چاہتے تو مدینے میں بیٹھ کر کے دعا فرما دیتے، سارے لوگ ختم ہو جاتے، معاملہ درہم برہم ہوتا ہی نہ، لوگ ادھر کے لوگ شہید نہ ہوتے، ادھر کے لوگ نہ مارے جاتے۔ لیکن نہیں، جب بھی نبی نے ایک ہمیں راستہ دکھایا ہے، آپ کو کسی مشکلات میں کسی چیز کو بچانے کے لیے پہلے خود کودنا پڑے گا۔ گھر میں آگ لگ جائے تو منہ کے پھونک سے نہیں بجھے گا، جب تک آپ نل چلا کر کے بالٹی سے پانی بھر کر کے آپ اپنے بدن کا استعمال نہیں کریں گے، آگ پہ پانی نہیں ڈالیں گے، تب تک بجھنے والا نہیں ہے۔ ساری چیزیں دعاؤں سے، ساری چیزیں جو ہے کسی کے کہنے سے، کسی کے کرنے سے، کسی کے کہلوانے سے نہیں ہو جاتی ہیں، پہلے خود کسی میدان میں اترنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مشکلات میں جھونکنا پڑتا ہے، تب جا کے اس قوم کو ترقی ملتی ہے۔ اور ان تمام چیزوں کا نتیجہ جو میں نے بتایا کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ یہ شعر، اسی شعر پر ساری تقریر ہوئی، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے۔ اس شعر میں تو اتنی دمداری ہے کہ اس کی تفسیر میں اگر جایا جائے تو کئی گھنٹوں کا وقت چاہیے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے، یعنی ہمیں پہلے ایسے نہیں دبایا جاتا، پہلے ہمارے وجود کو توڑا جاتا ہے، دھیرے دھیرے اس پر قبضہ کیا جاتا ہے، پھر ہمارے ذہن کو بدل دیا جاتا ہے۔ آج دیکھیے، آپ خود ہی آپ تمام قوم کا حال دیکھیے، جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پھر ہم لوگ آواز اٹھانا شروع کرتے ہیں، کوئی چیز کہنا شروع کرتے ہیں۔ اب جب آگ لگ گئی ہے، آگ لگنے سے پہلے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے تھی کہ آگ لگنے نہ پائے۔ اب جب آگ نے ساری چیزوں کو جلا دیا ہے تو اب میٹنگ کر کے اگر ہمارے بیچ میں کوئی رہنما کوئی آنا چاہتا ہے تو ہمیں اسے کئی چیزیں ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، وہ ایجنٹ ہے، وہ بی جے پی کا یہ ہے، وہ فلاں چیز کا ایجنٹ ہے، اس کا ساتھ نہ دیا جائے۔ لوگ روزانہ نیوز میں ہر چیز میں دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو حیدرآباد کا رہنے والا ہے ساری چیزوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے، بولتا ہے، اس کے باوجود اسے لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے جب الیکشن کا دور آتا ہے، جب ووٹنگ کی بات آتی ہے، نہیں اس کو دیا جائے، ایسی پارٹی کو دیا جائے جو جیت جائے۔ سیاست کی بات دیکھیے، مسجد میں لوگ کہتے نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کل سیاست کی بات مسجد نبوی میں نہ ہوتی تو معرکہ بدر میں مسلمانوں کو کبھی فائدہ نہیں ملتا، کبھی فتح یابی نہیں ملتی۔ ساری چیزیں مسجد نبوی سے اٹھی تھی، سارے صحابہ کرام کو وہیں جمع کیا جاتا تھا۔ آج مسلمانوں کو دبانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ مسجدوں میں یہ چیزیں نہ بیان کی جائیں، ارے یہاں نہیں بتائیں گے، یہاں نہیں سمجھائیں گے تو کل جو بل پاس ہوا ہے، آج ہمیں اتنا بھی بولنے کو مل رہا ہے، کل اس کے لیے بھی روک دیا جائے گا۔ آپ یہ نہیں بول سکتے ہیں، آپ کو مسجد میں آنا ہے، رسید بنوائیے 500 کی، تب جائیے نماز پڑھنے۔ کیا کریں گے بھائی؟ آج تو مسجدیں کھلی ہیں، لوگ نہیں آ رہے ہیں، کل پیسہ دے کے آنا پڑے گا۔ آپ کو اپنے مرحومین کو دفن کرنا ہے، 10,000 جمع کریے، اس کے بعد تب قبر کھدوائیے۔ یہی ساری چیزیں ہونے والی ہیں۔ اب ان چیزوں پہ اگر ہم آواز نہ اٹھائیں، اب تو جو ہونا تو ہو چکا، لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ جو چیزیں ہو چکی ہیں ان کے پیچھے نہ رہیں، آگے جو ہونے والی ہیں انہیں دبانے کی کوشش کی جائے، اس طرح اپنے آپ کو ڈھالا جائے۔ اور ہماری کامیابی کا سب سے بڑا نتیجہ جو میں آپ کو بتا دوں ہے کہ علامہ اقبال نے آج کے 100 سال پہلے کہا تھا کہ جبے کبے اور ٹوپی میں ایمان نہیں چھپا ہے، اس میں عقیدہ نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ کا ایمان تو اس وقت ہے کہ جب تک آپ کا جی جان، آپ کی ساری چیزیں، آپ کی سارے عزیز، آپ کی ہر چیز جب تک نبی کے قدموں میں قربان نہیں ہو جاتی ہیں، تب تک ہم کسی منزل تک کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس نبی سے محبت کرنی ہوگی۔ جب آپ کے دل میں اس نبی کی محبت آ جائے گی، معرکہ بدر میں 300 مسلمان کیسے جیت گئے؟ آج بھی لوگ دنگ ہیں کہ جن کے پاس نہ ہتھیار تھے، نہ کچھ لڑنے کا سامان تھا، نہ اوزار تھے، کچھ تھا ہی نہیں، انہیں فتح کیسے مل گئی، کامیابی کیسے مل گئی؟ چونکہ اپنے نبی پر وہ دل جان سے قربان ہو جانا چاہ رہے تھے۔
اتنی عقیدت، اتنی محبت تھی، تو اب جو انسان کسی شخص سے اتنی محبت کرے گا کہ اس کی محبت میں اپنی جان قربان کر دے، تو پھر وہ تو بڑے بڑے پہاڑ سے بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ بہرحال وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اور بھی وقت ملا تو اس پر گفتگو کی جائے گی، لیکن ابھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ہمارے خلاف ہے تو ہمیں مل کر کے آواز اٹھانی پڑے گی، تب ہمیں جا کے کامیابی، کامرانی ملے گی۔ ہر چیز پر آواز اٹھائیں۔ کوئی چیز ہو جانے کے بعد تو سارا معاملہ ختم ہو گیا، اب کیا ہونے والا ہے؟ آئندہ جو ہونے والا رہے، پہلے بات پہنچ جاتی ہے نیوز میڈیا کے ذریعے سے، تو ہمیں اس چیز کو روکنا ہوگا۔ بھئی ہماری چیزیں، ہماری پراپرٹی، آج مسجد تک آنے دیا جا رہا ہے، کل ہمارے گھر پر آروپ لگ جائے کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، کیسے نکلیں گے؟ ساری چیزیں۔ اور اس وقت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جب نبی کی شان پر، جب نبی کی عزت پر آواز لوگ اٹھائیں، انہیں گالیاں دی جائیں، مسلمان خاموش رہیں، تو اس دن کا انتظار کریں کہ کل ان کی بہو بیٹیوں کو جب انہیں ننگے بازار میں فروخت کیا جائے گا، اس دن کا انتظار کریں۔ سوچیے اتنی بڑی بات علامہ اقبال کہہ گئے کہ جو اپنے نبی سے محبت نہیں کرتا، جو اپنے نبی سے عقیدت نہیں رکھتا، وہ کسی بھی منزل میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کہیں بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اب اگر آپ کو اگلی زندگی بسر کرنی ہے تو صحابہ کرام کے راستے پر چلنا ہوگا کہ مدینے میں مٹھی پر مسلمان رہ کر کے کس طرح تمام دنیا کی بڑی بڑی حکمرانوں پر کیسے قابض ہو گئے، ایران، فلسطین اور قیصر و کسریٰ کو مسلمانوں نے کیسے دبا دیا، صرف نبی کی محبت میں۔ اس نبی کی محبت اپنے دل میں گامزن رکھیں، آپ ہر منزل میں، ہر راستے میں آپ کی کامیابی آپ کے قدموں کو چومے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ جو مسجد کے اندر جو حاجی دادا کا مزار ہے، وہاں پر آپ تمامی حضرات اگربتی ہرگز نہ جلائیں، کیونکہ وہاں پر اگربتی جلائیں گے تو وہاں پر چادریں ہیں، آگ لگ جانے کا ڈر ہے۔ آپ کو خوشبو پھیلانی ہے تو آپ ادھر کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ اگربتی تو ویسے بھی نہیں مسجد میں جلانی چاہیے، ہمارا جہاں تک خیال ہے کہ نہیں جلانا چاہیے اگربتی، اس سے گندگی ہوتی ہے، اس کی جو راکھیں گرتی ہیں چٹائی پہ آتی ہیں، جب لوگ سجدہ کرتے ہیں تو ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر خوشبو سے پھیلانا ہے مسجد کو تو عطر کا چھڑکاؤ کر دی جائے، عطر پھینک دیا جائے۔ اگربتی سے تو ویسے بھی دور رہنا چاہیے، پتہ نہیں کس غلاظت، کس ناپاکی سے بنتا ہے، کوئی جانتا ہی نہیں۔ ہم مسجد میں تو چاہتے ہیں کہ پاک سے پاک چیز آئے، کسی چیز کو ہم مسجد میں اگر نئی چیز لاتے ہیں تو اسے دھلائی کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، لاتے ہیں۔ اگربتی تو ایسی چیز ہے کہ نہ جانے کس گندگی سے بنی ہے، کوئی جانتا ہی کہ نہیں ناپاک ہے، کیا ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے۔ نہیں جلانا چاہیے مسجد میں، مزاروں پہ بھی نہیں جلانا چاہیے، لوگ جلاتے ہیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ جناب محمد سلیم صاحب کی طبیعت خراب ہے، آپ تمام حضرات ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں، اور جو حضرات سنت ادا نہ کی ہوں سنت ادا کریں۔